بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ہم اس کو دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کون سی نشانی کب ظاہر ہوگی اس کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ البتہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے امام مہدی کا ظہور ہو جانا۔ امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کا تعارف کرایا۔ امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ جیسے میرا نام محمد ہے ان کا نام بھی محمد ہوگا، میرے والد کا نام عبداللہ ہے ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میرے جیسے ہوں گے، کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک والے ہوں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی چہرہ نورانی ہوگا اور پیشانی چوڑی اور ناک درمیان سے تھوڑی ابری ہوئی ہوگی۔ کہاں پر ظاہر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک شخص کی بیعت کی جائے گی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک شخص کی بیعت کی جائے گی۔ علماء کے نزدیک مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ خود خلافت نہیں چاہیں گے لیکن لوگ ان کو خلیفہ بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ زمین اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس لیے بھیجے گا تاکہ وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں۔ تو یہ امام مہدی کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے کرایا ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک کوئی مخلوق دجال سے بڑے فتنے والی نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور یقیناً دجال جب ظاہر ہوگا، دجال جب نکلے گا، اس کا خروج ہوگا، وہ دنیا کے اندر فتنے برپا کرے گا۔ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن نارملی دنوں کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر دجال کا مکمل تعارف بھی کرایا ہے اور دجال کی پہچان بھی کرائی ہے۔ دجال یہ دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، یعنی وہ دنیا کے اندر نکلے گا ہی اسی وجہ سے تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو بہکائے، لوگوں کو پھسلائے، اور اللہ رب العزت کی عبادت سے لوگوں کو بہکا کر کے اپنی عبادت پر لگائے۔ دنیا کے اندر نکلنے کے بعد وہ ہر جگہ جائے گا، پوری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے انٹری پر اللہ رب العزت فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے، وہ وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر گھومے گا، اور اس کا ایک قدم جو ہوگا وہ منتہائے نظر ہوگا، یعنی اس کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوگا، اور اس کو دنیا کی ساری چیزوں پر بالادستی حاصل ہوگی، یعنی آپ اس سے جو کہیں گے وہ کر کے وہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے سارے اختیارات اس کو دیے ہوئے ہوں گے، ہر انسان کو وہ بہکائے گا، تمام انسانوں کو بہلائے گا، پھسلائے گا۔ آپ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائے گا۔ آپ کہیں گے کہ میرے ابا کو قبر سے زندہ کر دے، وہ قبر سے زندہ کر کے دکھائے گا۔ آپ کہیں گے
کہ میرے دادا کو زندہ کر دے، وہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اس کے، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلے گا اور لوگوں کو بہکائے گا، یہاں تک کہ جو اس کے فریب میں آ گیا، جس کا ایمان کمزور پڑ گیا، جس کا ایمان بھٹک گیا، تو جو اس کی باتوں میں آ گیا تو وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور وہ در حقیقت اللہ کی جہنم ہوگی۔ اور جس نے اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا کہ تو دجال ہے، تو دھوکے باز ہے، اور تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا، اور یقیناً جو اس کی جہنم ہوگی وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں دجال کے حوالے سے سکھلائی ہیں، ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی آخر کی اور شروع کی 10 آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ صبح سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جمعہ رات کی مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعے کی مغرب سے پہلے تک سورہ کہف کی تلاوت جو کر لے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس ہفتے میں دجال نکل کر کے آ گیا تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور دجال کہیں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ دجال دنیا کے اندر ہی ہے۔ دجال ایک سمندر کے اندر ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے اس کو نکلنے کا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سمندر سے نکل کر کے آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے دجال کا تعارف کرایا تو صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے جو درخت ہے دجال اسی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کو اتنی قریب سے بیان فرمایا کہ دجال تمہارے بہت قریب آ چکا ہے، اتنے قریب کہ صحابہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ہمارے پیچھے جو درخت ہے، ہمیں لگ رہا تھا کہ دجال وہیں سے نکل کر کے آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ دجال کا ظہور اگر ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے، جب دجال کا ظہور ہو، آپ کو پتہ چلے کہ دجال آپ کے علاقے میں ہے، تو لہٰذا آپ اپنے دروازے بند کر لیں، اپنی کھڑکیاں بند کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ دجال کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، یا آدمی سوچنے لگے جس طریقے سے آج کل دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہر شخص بے دینی کی طرف جا رہا ہے، لوگ ہر چیز کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں، فوٹوز کھینچنے لگتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کا اعلان ہو، دجال کا ظہور ہو تو لوگ اس کا فوٹو کھینچنے کے لیے چلے جائیں۔ اگر دجال کے سامنے آپ چلے گئے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یقیناً آپ اس کے دھوکے میں، فریب میں آ جائیں گے، اور آ گئے تو یقیناً دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا 33 سال کی عمر میں۔ یہ پورا لمبا واقعہ ہے، پوری ہسٹری ہے کہ کیسے اٹھایا، کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ اس کو پھر کسی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن ابھی آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، تو تفصیل میں جائے بغیر میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں۔ جس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اس وقت حضرت امام مہدی یہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں گے۔ نماز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑیں گے، اور دجال کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ مستقل ایک ٹاپک ہے اور طویل بحث کا ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی انشاءاللہ کسی ویڈیو کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو سب ایمان والے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ یعنی سورج ابھی مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں چھپ رہا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر کے چھپ جائے گا۔
اس کے بعد پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غیر ایمان والا ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ نوٹ کی بات بھی یاد رکھیں کہ بڑی نشانیاں پے در پہ آئیں گی، یعنی ایک کے بعد دوسری آئیں گی، ایک ساتھ نہیں آئیں گی، لگاتار نہیں آئیں گی، بلکہ یہ کے بعد دیگریں آئیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نشانیاں لڑی میں پرے ہوئے دانوں کی طرح ہے۔ نشانیاں، قیامت کی نشانیاں لڑی میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہے۔ جب لڑی ٹوٹتی ہے تو دانے یک کے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے لڑی ٹوٹے گی تو دانے یک کے بعد دیگرے گریں گے، تو قیامت کی نشانیاں بھی اسی طریقے سے ظاہر ہوں گی۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں پہلی ویڈیو میں جس میں چھوٹی علامتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس ویڈیو میں جس میں بڑی علامتوں کا ذکر کیا ہے، یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اور یہ علامتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کے اندر تباہی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، بھوکمپ آ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔